السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم نے آج انشاءاللہ گرامر کا کچھ حصہ پڑھنا ہے جو لیسن 5 سے تعلق رکھتا ہے۔ سبق نمبر 5 میں کچھ گرامر کی چیزیں آئی ہیں، اس کو ہم مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں حرکات۔ سب سے پہلے آپ حرکات کی طرف آ جائیں۔ یہ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ حرکات جو عربی کے اندر جتنے بھی حروف ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، بغیر حرکت کے ہم نہیں پڑھتے عموماً۔ تو سب سے پہلے ہم حرکات کی طرف سے، حرکات کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، زبر ہوگی، حرف کے اوپر زبر ہو سکتی ہے، زیر ہو سکتی ہے یا پھر پیش ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حرکات ہو گئی۔ پھر آ جاتے ہیں تنوین کی طرف۔ یہ بھی حرکات کی طرح ہی ہوتی ہیں، یہ بھی ہم ان کو حرکات کہہ سکتے ہیں۔ 2 زبر ہوتی ہیں یا پھر 2 زیر ہوتی ہیں یا پھر 2 پیش ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہیں، آخری حرف کے، جو بھی اسم نون ہے عربی کے اندر وہ اس کے آخری حرف کے اوپر اس طرح آپ کو دکھائی دیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری حرف کے اوپر یا پھر اس کے نیچے زیر ہوں گی یا اس کے نیچے زیر ہوں گے۔ ان سب کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ تنوین اس لیے کیونکہ اس میں دو زبر ہیں، 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں۔ تو آپ اتنا کچھ سمجھنا ہے کہ حرکات کوئی چیز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کس طرح کی ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں المضاف والمضاف الیہ۔ المضاف والمضاف الیہ، مثلا بقرۃ الفلاحی، بقرۃ الفلاحی۔ مضاف ہمیشہ، مضاف جو ہوتا ہے بقرۃ الفلاحی، بقرۃ الفلاحی، المضاف، المضاف الفلاحی مضاف الیہ، المضاف الیہ، المضاف یا پھر مضاف الیہ، المضاف و مضاف الیہ۔ کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے، گھر ہے یا پین ہے یا لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کی ہے، ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عموماً جو اسماء ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اور 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، ان کے اوپر عام طور پر آخری حرف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں، یا پھر 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بقرۃ الفلاحی میں بقرۃ تھا۔ جب ہم مضاف اور مضاف الیہ بناتے ہیں تو اس میں مضاف کے اندر ہم 1 پیش ختم کر دیتے ہیں، یا 2 زبر ہوں گی تو 1 زبر آ جائے گی، 2 زیر ہوں گی تو 1 زیر آ جائے گی۔ تو یہاں پہ 2 پیش تھے تو یہاں پہ 1 پیش آ گئی ہے۔ اور مضاف الیہ جو تو ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، مجرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ مرفوع ہے اور یہ مجرور، یعنی کہ پیش والا اور زیر والا۔ مضاف ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ بقرۃ الفلاحی، اس میں جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ بقرۃ، گائے ہے، گائے، وہ کہہ رہے ہیں بقرۃ الفلاح، فلاح کسان کو کہتے ہیں، کسان کی گائے، کسان کی گائے۔ حرث الفلاحی، حرث الفلاحی، کسان کی کھیتی۔ اسی طرح آپ قلم المعلمی کہہ سکتے ہیں، قلم المعلمی، ٹیچر کا پین، قلم المعلمی۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ تو مضاف جو ہوتا ہے اس کے اوپر 1 پیش بھی آ سکتا ہے
ایک زیر بھی آ سکتی ہے، ایک زبر بھی آ سکتی ہے، وہ جملے کے حساب سے ہوگا۔ تو آپ نے اتنا کچھ سمجھ لیا کہ مضاف کیا ہوتا ہے اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے۔ مضاف کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کرتے ہیں تو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ہم نے اس کی قلم کی نسبت ٹیچر کی طرف کی ہے، قلم المعلمی، کس کا پین؟ معلم، ٹیچر کا پین، ٹیچر کا پین۔ حقیبۃ الطالبی، طالب علم کا بیگ، حقیبہ بیگ۔ تو یہ تھا ہمارا مضاف و مضاف الیہ۔ اس کے بعد آتے ہیں حرف ندا۔ حرف ندا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کوئی بندہ جا رہا ہے اس کو پیچھے سے آواز دیتے ہیں تو اس میں حرف ندا یوز کیا جاتا ہے۔ چلے آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ یا محمدو، یا محمدو، یا محمدو۔ اصل میں یہ محمدن تھا، یہ حرف ندا آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ حرف ندا آنے کی وجہ سے ایک پیش ہو گیا ہے، حرف ندا آنے کی وجہ سے ایک پیش ہو گیا۔ یہ حرف ندا ہے، حرف ندا، حرف ندا، حرف ندا۔ اور یہ کیا ہے؟ منادا، منادا، حرف ندا اور منادا۔ اور منادا ہمیشہ ایک پیش والا ہوتا ہے، منادا ہمیشہ ایک پیش والا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا نام لے کر اس کو کہتے ہیں یا محمد، یا فلان، او فلانے آدمی، یا محمد، او محمد ایک اسم ہے، نام ہے۔ جب آپ کسی کا نام محمد ہے تو آپ اس کو بولیں گے یا محمد تعال ہونا، یا محمد تعال ہونا، محمد ادھر آؤ، تعال ہونا، محمد ادھر آؤ۔ یا پھر آپ کسی بچے کو بلاتے ہیں یا صبیو، یا ولدو، یا ناصرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہم یوز کرتے ہیں یا مقلب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوبی، یا مقلب القلوبی۔ یہاں پہ ایک زبر آ گئی ہے اس کی وجہ سے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ گئی ہے، پیش کیجیے گا۔ اگر یہاں پہ صرف اسم نون ہوتا تو پھر ایک پیش آ جاتی۔ یہاں پہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زبر آ گئی اور یہاں پہ زیر آ گئی۔ یا مقلب، یا مقلب پھیرنے والے، قلوبی دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی، ثبت قلبی، ثبت قلبی علی دینک، علی دینک۔ ہمارا اصل میں آج کا جو سبق ہے ہم حرف ندا پہ بات کر رہے ہیں۔ حرف ندا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو جب ہم دعا کے اندر پکارتے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے یہ آ کا معنی ہے۔ ثبت قلبی، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھ، علی دینک، دین کے اوپر، دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ، یا مجھے ثابت قدم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے دین کے اوپر میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ تو یہ تھا ہمارا حرف ندا۔ اس کے بعد ہم ضمائر منفصلہ تقریباً تھوڑا بہت سمجھ چکے ہیں، لیکن مزید آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ 14 صیغے ہوتے ہیں، یہ ہم نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ضمائر، اچھا ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر کی جمع ضمیر، ضمیر اس کی پلورل کیا ہے؟ ضمائر، ضمیر ضمائر۔ ضمیر متصل بھی ہوتی ہے، متصل، متصل، یا پھر منفصل ہوتی ہے، منفصل، منفصل۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملی ہوئی، ساتھ ملی ہوئی، ملی ہوئی۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ،
علیحدہ، ایک الفاظ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، لفظوں کے ساتھ ملی ہوتی ہے، کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک ضمیر ہوتی ہے جسے ضمیر منفصل کہتے ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ منفصل جو ہے نا وہ علیحدہ لکھی ہوتی ہے، ملی ہوئی کیسے ہوتی ہے؟ مثلا کاتبہ، 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 یہ جو ہو ہے یہ کاتبہ اصل میں کاتبہ ہے، کاتبہ، کاتبہ اس کے ساتھ ہم نے ضمیر کو اٹیچ کیا، یہ اس کو متصل کہیں گے، کاتبہ ہو، کاتبہ ہو، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ایک اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں، کاتبہ ہو، کاتبہ ہو۔ اور ضمیر منفصل کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں کاتبہ کو ہی ہم استعمال کریں گے، کاتبہ جمع ہوا، جمع ہوا، تو یہ بن جائے گا ہوا کاتبہ، ہوا کاتبہ، ہوا کاتبہ یا کاتبہ ہوا۔ عموماً ضمیر پہلے آتی ہے فعل سے پہلے، تو ہم اس کو پہلے استعمال کریں گے، کاتبہ، اس کا مطلب ہے کاتبہ ہو، یہ جو لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے؟ پوچھتے ہیں کس نے لکھا ہے، تو وہ کہیں گے کاتبہ المعلم، اسے ٹیچر نے لکھا ہے، کاتبہ ہوا، اس کا مطلب بنے گا اس نے لکھا، اس نے کس نے؟ ہوا کاتبہ، جب ہم اس کو استعمال کریں گے معلم کہیں گے معلم، المعلم ہوا کاتبہ، المعلم ہوا کاتبہ، ٹیچر نے لکھا، ٹیچر نے لکھا۔ اس کے علاوہ یہ اسم کے ساتھ، یہ تو ورب ہے، فعل ہے، فعل کے ساتھ استعمال کیا ہے، اس میں اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، وہ کون ہے؟ من ہوا، من ہوا، ہوا طالب، ہوا طالب، من ہوا وہ کون ہے؟ ہوا طالب، وہ طالب علم ہے۔ اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ سارے ضمائر کے صیغے ہیں، ضمیر کے صیغے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ضمیر منفصل پڑھنی ہے، جو آپ کو بتا چکا ہوں، ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل اسم نون کے ساتھ ملی ہوتی ہے یا ورب کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ضمیر منفصل ہوتی ہے جو ورب یا اسم کے نون یا ورب کے ساتھ، اسم کے ساتھ ملی ہوتی نہیں ہے لیکن اس کو علیحدہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا یہ تھا آج یہ ہمارا مختصر سا گرامر کا سبق، تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں دوسرے حصے میں انشاءاللہ، الی اللقاء انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔